میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی مجلس میں ہو، مجلس خیر میں ہو، محفل ذکر ہو، اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ مجلس میں اگر ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو اس پر ایک بار درود پاک پڑھنا تو واجب ہے۔ تو بہرحال ایک بار تو واجب ہے، اور اس کے علاوہ جب اسم گرامی لیا جائے تو اب جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ بروز قیامت جو ہے وہ یہ ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو سانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھے نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کس سبب سے آنا ہوا؟ تو عرض کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے نیک آدمی سمجھتے ہوئے زیارت کے لیے آ کر تم نے اپنے لیے تو اچھا کام کیا، مگر میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کی جائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سوال ہوا کیا تو عبادت گزاروں میں سے ہے تو میرا جواب یہی ہوگا خدا کی قسم ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر کہا جائے کیا تو زاہدوں میں سے، یعنی دنیا سے بے رغبت والوں میں سے، تو یہی جواب دوں گا خدا کی قسم ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے، اے داؤد تو جوانی میں نافرمان تھا، ادھیر عمر میں دھوکے باز بنا، اور اب جب کہ بڑھاپا آیا تو ریاکار ہو گیا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے آسمانوں اور زمینوں کے معبود، مجھے اپنی رحمت سے ایسا نواز دے جو میری جوانی کو درست کر دے، مجھے تمام برائیوں سے محفوظ فرما اور نیک بندوں کے اعلی مقامات میں میرا مقام بلند فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے آپ نے کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی، کہ آپ کی یہ کیسی عاجزی تھی، حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ قطب الاقطاب میں شمار کیے جاتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگردوں میں سے ایک تھے، اور حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکل مسائل کے حل کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کی خوب کثرت فرماتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی خوب کثرت فرماتے تھے، اور جس رات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تو بہت سے بزرگوں نے اس رات یہ خواب دیکھا کہ جنت میں خوب زینت کی جا رہی ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ تو بزرگوں نے خواب میں ہی میں پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آواز آئی کہ اس رات میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہو گئی ہے، ہر طرف فرشتوں کا ہجوم، یہ آرائش اور چہل پہل ان کی روح کی آمد کے لیے ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الٹا کپڑا پہن لیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اس حالت سے بدل کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پہنا ہے، اس لیے میں نہ بدلوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک یہ بزرگ تھے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہو کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتے تھے۔ مگر ایک ہمیں کہ ہماری دلی حالت تو یہ کہ دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کے حریص اور خواہش مند، حریص یعنی لالچی، اپنی عزت افزائی ہی میں خوش اور لوگوں کی جانب سے داد ملنا ہی ہمیں پسند ہے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عاجزی اور اخلاص پر مشتمل سوچ نصیب ہو جائے کہ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
کہ حب جاہ، شہرت اور عزت کی خواہش کرنا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی حب جاہ کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کی خواہش یہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ لہذا میں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آنے والے اس کے نقصانات پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں ہے، آیت نمبر 188 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت یوں لکھا ہے کہ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف اور شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں یعنی اس کے چاہنے والے ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کو جانے ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا، اور اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے، تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جاہ سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو مشہور کیا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو مشہور کیا جائے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو۔ واقعی یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فرمان ہے نا، یہ اپنے گرے سے باندھ دینا چاہیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو شہرت کا طالب ہو، یعنی جس کو حب جاہ کا مرض ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ شہرت کا طالب یعنی حب جاہ، اور اس کا دین بھی برباد ہوا اور اس کے حصے میں رسوائی بھی آئی۔ یعنی ایک تو یہ کہ نارمل حالت میں تھا کہ شہرت نہیں تھی، مگر شہرت کا طالب ہوا، دین برباد، اور الٹا رسوائی بھی ملی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حب جاہ کے کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اور ایک انداز جو آج کے دور کے حساب سے وہ ہے موبائل فون اور دیگر کیمروں کے ذریعے اپنی سیلفی بنانا، اپنی مووی بنوانا یا بنانا وغیرہ وغیرہ، یعنی سیلفی بنانا، مووی بنانا یا بنوانا۔ اور یہ ایک ایسی آفت ہے، یہ بری آفت کہ اس میں کئی لوگ آ چکے ہیں، ہر طبقے کے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات۔ یہ رسالہ بھی آیا ہے، سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ہم سیلفی کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ تو یہ بھی حب جاہ کا ایک طریقہ ہے، حب جاہ کے اصول کا، کہ اس سے بھی بندہ جو ہے وہ سیلفی کے ذریعے بھی اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، وہ بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ۔ اور یہ ایک ایسا شوق ہے سیلفی بنانا کہ بعض اوقات بندہ اپنی جان تک اس میں خطرے میں ڈال دیتا ہے۔
اور اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے. بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ شیر کے ساتھ بنوانے کی کوشش کرتا ہے, اب بیچارہ کوشش ہی میں جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ سو شوق ہوتا ہے کہ میں سانپ کے ساتھ اپنی سیلفی بنواؤں, بعض اوقات جو ہے وہ چلتی ٹرین کے ساتھ میں سیلفی بنواؤں. یعنی یہ ایسا مرض ہے یہ کہ یہ مرض نا ہر جگہ ساتھ ہی رہتا ہے, یہ کہیں چھوٹتا نہیں ہے. کہیں بھی جا رہا ہو بندہ اس کو سیلفی کا شوق ہوتا ہے, پر کسی بھی طرح بہرحال خطرہ ہو نہ ہو ہر جگہ اس کو سیلفی بنانی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے. اور جانوروں کے ساتھ سیلفی بنانا, جو درندوں کے ساتھ, ایسا جانور جو نقصان پہنچا سکتا ہو, ریل کے ساتھ, تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہوا. اور بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا, یہ گناہ اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, ترجمہ کنز ایمان, اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو آپ نے کئی تصویریں دیکھی بھی ہوں گی, کئی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی, جو سوشل میڈیا یعنی جو موبائل فون اسمارٹ فون وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ویڈیوز آئے دن آتی رہتی ہیں, تصویر آتی رہتی ہیں کہ بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف سانپ ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف سانپ ہے, تو سیدھے ہاتھ کی طرف شیر ہے تو ادھر کتا ہے تو ادھر بھیڑیا ہے. برابر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. ٹرین چل رہی ہے, یہ صاحب جو ہے وہ اپنی سیلفی بنوا رہے ہیں اس طرح کھڑے ہو کر کہ بھائی انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. تو بہرحال اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اور میں یہ ایک بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں, جو مسلمان ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان ہے, اس کے رسول مقبول پر ایمان ہے, آخری نبی پر ایمان ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی مانتے ہیں, وہ مسلمان ہیں. تو میرا یہ کلام مسلمان سے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش نہ کرے, کہ اس کے لیے جائز نہیں, کہ شریعت نے اسے منع فرما دیا ہے. اور ایک شریعت میں دیکھیں جان کی کتنی اہمیت ہے کہ مسلمان کو بغیر منڈھیر بنی چھت پہ سونا بھی اسے منع کیا گیا ہے, کہ ایسی جگہ نہ سوئے کہ جسے گرنے کا خطرہ ہو. یہ اسلام ہے کہ جس میں اہمیت ہے بندے کی. جو سیلفی, اس میں جو ہے نا وہ وقت بھی بہت برباد ہوتا ہے. یہ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اپنی ویڈیو بناتا ہے, اب یہ اس کو چیک کرے گا, ابھی صحیح نہیں ہوئی اور دوبارہ بنائے گا, سہ بارہ بنائے گا, پھر بھی صحیح نہیں, دوبارہ بناتا ہی رہے گا یا بنواتا رہے گا. تو یوں ایک وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اچھا, مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے, صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کیمرہ استعمال کرنا منع ہے, یہاں کی تصویر بنانا منع ہے. اب وہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں قانون اسے پکڑ سکتا ہے, وہ قانون کی زد میں آ سکتا ہے. اب وہاں اگر وہ سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہو سکتا ہے. اور بے خدا سیلفیز کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے, کہ ایک تو حب جاہ اور دوسرا ہے بے حیائی, جو کہ اس سے بھی خطرناک ہے. اور بعض نادان لڑکیاں اپنی سیلفی سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں, اور گندے ذہن کے لوگ جدید تکنیک کے ذریعے ان تصاویر کی گندی ترکیب بنا کر اس کی عزت خاک میں ملا سکتے ہیں. اب یہ بیچاری غور نہیں کرتی کہ اس کی تصویر دیکھ کر کتنے لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے. اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے, مگر یہ پردہ تو کجا بلکہ جو الٹا اپنی تصویر عام کر رہی ہے. اور موبائل فون بالخصوص سوشل میڈیا اور سیلفی میں گم رہنے والے لوگ گھر کے افراد کو وقت دینے میں ناکام ہونے کی صورت میں بندوں کی حق تلفیوں کے گناہوں میں پڑنے کے ساتھ ساتھ جھگڑوں کا بھی باعث بن سکتے ہیں. جیسا کہ بعض وقت ہوتا ہے نا, یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آج کل موبائل نے جو ہے نا وہ قریب والوں کو دور کر دیا ہے, وہ دور والوں کو پاس کر دیا ہے.
جیسے گھر میں ہیں تو اس بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ بیچارہ گھر میں وقت دے. گھر میں بھی آئے گا تو ہر وقت موبائل ہی ہاتھ میں ہوگا, کہیں بھی ہوگا ہر وقت موبائل ہی ہاتھ میں ہوگا, کہیں چل رہا ہے تو بھی موبائل ہاتھ میں, کہیں سواری میں سفر کر رہا ہے تو بھی موبائل ہاتھ میں, مسجد میں ہے تو بھی موبائل ہاتھ میں, سلام پھیرے گا, سلام پھیرنے کے ساتھ پہلے موبائل دیکھا جائے گا کہ کوئی کچھ آیا کہ نہیں آیا. تو میٹھے اسلام بھائیوں, یہ جو چیزیں ہیں نا اس سے بچنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے نا وہ وقت لیوا بھی ہے, کہ وقت بھی اس پہ کافی ضائع ہوتا ہے, کہ بعض اوقات اپنی سیلفی بنانے کے لیے, اپنی تصویر بنانے کے لیے, اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے بندہ کسی اچھی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ نہیں بھائی میری تصویر ایسی جگہ کی ہو کہ پیچھے جو ہے نا وہ کوئی اچھی سینری نظر آئے, کوئی اچھا سا منظر ہو, تاکہ جو بھی دیکھے وہ بولے یار کہاں گئے تھے یار, یہ بہت زبردست جگہ تھی. یعنی اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ جو نا اپنی پیٹھ کا حصہ جو نا وہ بھی اچھا ہو. اب جو ہے وہ ایسی جگہ کے انتخاب کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. ظاہر ہے کہ بندہ گھومے گا پھرے گا, ایسی جگہیں تلاش کرے گا, تو یہ جگہ جو بے وقت تو تلاش نہیں کی جاتی نا, ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے. بغیر وقت خرچ کیے اس کی تلاش ممکن نہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کا فیڈ بیک یہ بھی چیک کرنا کہ کتنے لوگوں نے میری تصویر لائک کی, کتنے لوگوں نے میری ویڈیو لائک کیے, اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں, کہ کتنوں نے اس کو لائک نہیں کیا, ڈس لائک کیا. تو ان تمام کاموں میں بندے کا وقت خرچ ہوتا ہے. اور یاد رکھے کہ اوقات و لمحات, یہ جو ہمیں سانس ملے ہوئے, یہ جو ہمیں انمول ہیرے ملے ہوئے, یہ اوقات و لمحات جو نا انمول ہیرے ہیں جو کہ ہمیں سانسوں کی صورت میں ملے ہوئے ہیں, ان کی اہمیت بہت ہے. کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بہت گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں. ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے کہ ہر آنے والی صبح اپنے ساتھ ڈبل 12 گھنٹے لاتی ہے, 24 گھنٹے لاتی ہے. چاہے امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, استاد ہو یا طالب العلم, سیٹھ ہو یا نوکر, افسر ہو یا سپاہی, بادشاہ ہو یا غلام, یہ ہر ایک کو ڈبل 12 گھنٹے ہی ملتے ہیں. یعنی کسی کو کم یا کسی کو زیادہ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے زیادہ ہے اور غلام کے لیے کم ہے, افسر کے لیے زیادہ ہے, سپاہی کے لیے کم ہے, بھائی سیٹ ہے مالدار ہے اس کے لیے زیادہ ہے اور نوکر کے لیے کم ہے. کسی کو بھی ڈبل 12 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں ملتا. اور یہ ڈبل 12 گھنٹوں میں اس سے 1440 منٹ کی جو دولت ملتی ہے, یہ ڈبل 12 گھنٹے تقریباً 1440 منٹ بنتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو بغیر کسی کوشش کے ملتے ہیں, بغیر کسی محنت کے ملتے ہیں, بغیر کسی کسب کے ملتے ہیں. یعنی جو وقت ہے, یہ جو 1440 منٹس ہیں, یہ بغیر کسی محنت کے اس کو ملتے ہیں. اور یہ انمول ہیرے ہیں. اب چاہے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, یعنی یہ جو 1440 منٹ ہیں جو دن رات میں ہمیں ملے, اب چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, چاہے تو دن رات سوتا رہے یا دن رات جاگتا رہے, اگر جاگ کر اس نے سیلفی نہیں بنائی, کوئی نیک کام کیا, کوئی اچھا کام کیا, فرائض پر عمل کیا,
اس سے فائدہ اٹھایا تو یہ اس کے لیے اچھی چیز ہے. اور اگر اس نے اسے ضائع کر دیا, سوتا رہا ڈبل 12 گھنٹے, مثال دے رہا ہوں, بہرحال کسی طریقے سے اسے ضائع کیا تو اب یہ اس کے لیے ضائع ہو گئے. جیسے برف ہے, برف اگر کوئی استعمال نہ کرے تو یہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی نے استعمال کیا, پانی میں ڈالا, تو اب اس سے فائدہ حاصل ہوگا کہ پانی ٹھنڈا ہوگا, ورنہ ایسے کوئی استعمال نہ کرے, یوں ہی رکھ دے تو یہ پگھل جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف نہیں کرتا تو یہ وقت بھی ایک طرح سے پگھل جاتا ہے, یہ ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, نیت کیجئے کہ ہم اپنا وقت بلا ضرورت کاموں میں صرف نہیں کریں گے. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال یہ سیلفی کا جو رسالہ ہے نا, یہ انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا اس کا مطالعہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ اب ہو سکتا ہے کسی کے وسوسہ ہے کہ بھائی مدنی چینل پر بھی تو یہ مدنی گلدستے چلتے ہیں, یہ جو بعض ذمہ داران کے جو مدنی گلدستے چلتے ہیں, امیر اہل سنت کے چلتے ہیں, تو بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں ذرا نیکی کی دعوت ہے. انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نے نیکی کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دینے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تو اس کے لیے ثواب ہے. اور اگر خالی حب جاہ کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تو یہ اور چیز ہے. اگر اس کے ذریعے کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یہ الگ چیز ہے, اور کچھ اور کرتا ہے تو الگ چیز ہے. بہرحال انما الاعمال بالنیات. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل کرنے والے کاموں میں لگیں گے نا تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام, ایسے کام, ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہوں, اور وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں. یعنی وہ کام کرے کہ جو اسے دنیا میں فائدہ دے یا آخرت میں فائدہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا وقت دونوں جہانوں کی بھلائیاں دلانے والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا ہمارا بیان کا مقصد تھا حب جاہ. تو اس میں یہ سیلفی بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حب جاہ کا ایک ذریعہ ہے, حب جاہ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے بھی حب جاہ چاہتا ہے, یعنی اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی شہرت چاہتا ہے. تو حب جاہ یہ ایک بہت برا اور قابل مذمت کام ہے, جبکہ گمنامی یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور و معروف نہ کروانا قابل تعریف ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, بے شک میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ تم سے 1 دینار مانگے تو تم انہیں نہ دو, اگر 1 درہم کا سوال کریں تو تم منع کر دو, اور اگر 1 پیسہ مانگے تب بھی تم انکار کر دو. حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لیں
تو وہ ضرور انہیں عطا فرمائے، اور اگر دنیا کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا صرف اس وجہ سے نہ دے کہ دنیا اس کے نزدیک حقیر ہے۔ بہت سے پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل اسے ضرور پورا فرما دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو بیان کیا حب جاہ کے حوالے سے، سیلفی کے حوالے سے جو عرض کی، تو اس بیان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جو اب دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی نہ کریں، اور نہ ہی کوئی مدنی کاموں کی ذمہ داری لیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے مدنی کام کرنا چاہیے۔ چونکہ خلوت کے بھی کچھ نقصانات ہیں، جہاں جلوت کے نقصانات ہیں تو خلوت کے بھی نقصانات ہیں۔ جلوت کے لیے تو ابھی بھی مدنی ماحول میسر ہے کہ آپ مدنی ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جبکہ ہماری وہ حالت نہیں کہ ہم خلوت میں رہ سکیں۔ اور مدنی ماحول میں استقامت کا ایک بہترین ذریعہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر ایک کہے کہ میں رکن شورا بن جاؤں، ذمہ داری ہے۔ کسی بھی مدنی کام کی ذمہ داری یہ ایک مدنی ماحول میں استقامت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اگر مدنی مرکز ہمیں کوئی بھی ذمہ داری دے دینی خدمت کے لیے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مدنی مرکز کے اعتماد کے مطابق خوب بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنا چاہیے۔ تو مدنی مرکز کے اعتماد کے مطابق خوب بڑھ چڑھ کر مدنی کام کریں اور دین کی تبلیغ کر کے ہر طرف سنتوں کی دھومیں مچا دیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حب جاہ کی مذمت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ بیان تو ظاہر ہے کہ مختصر سا ہے کہ ابھی اگر حب جاہ پر ہی بیان کیا جائے تو بہت طویل ہو جائے، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، اس کے نقصانات کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ چونکہ جب کسی چیز کے نقصان کے بارے میں معلومات ہوگی نا، جب کسی چیز کا علم ہوگا کہ بھائی یہ چیز خراب ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ چیز بری ہے، تبھی تو ظاہر اسے بچیں گے نا۔ جب اس کی معلومات ہی نہیں ہوگی، جب اس کی معرفت ہی نہیں ہوگی، جب اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو اب آپ اسے کیسے بچیں گے؟ جیسے کرنٹ کا تار اگر کھلا ہوا ہے، اب اگر پتہ ہے نا عموماً کہ بھائی یہ تار جو نا یہ کھلا ہوا ہے، اس میں کرنٹ لگ سکتا ہے، تو یوں بندہ اس سے بچتا ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی دیہات سے آ جائے ایسی جگہ سے کہ جہاں جو وہ بجلی ہے ہی نہیں، ایسے بھی دنیا میں مقامات ہیں کہ جہاں بجلی ہے ہی نہیں، اب وہ اگر آ جائے اس کو کیا پتا، وہ اگر کرنٹ والا تار پکڑ لے ذرا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بہرحال گناہوں کی پہچان ضروری ہے، جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے ان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ان کی جب پہچان ہوگی تو ہم اس سے بچیں گے اور اسے بچنے کا ذہن بنے گا۔ تو اس کے لیے احیاء العلوم جلد 3 سے حب جاہ اور شہرت کا بیان پڑھ لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپا ہے، اور 1286 صفحات پر یہ مشتمل ہے، 1286۔ تو اس سے جو وہ حب جاہ اور شہرت کا بیان پڑھ لیں۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے نماز کے بارے میں کچھ مدنی پھول سناتا ہوں۔ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔
نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تو 2 رکعت نماز اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی اور ایک گناہ مٹایا جاتا اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہ دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیاں مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل روزانہ 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کریں گے، اور اب تک جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی قضا کرنے کی بھی نیت کریں کہ اب تک جو نمازیں چھوٹی ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی قضا بھی کریں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ قضا نمازوں کا طریقہ جو نا یہ مفید رہے گا، بلکہ نماز کے احکام پوری کتاب لے لیجئے، اس میں انشاءاللہ عز و جل نماز کے آپ کو بے شمار مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ اسی میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نمازی کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات،
سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صبح یا شام مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار فرما دیتا ہے۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے۔ بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج اکثر ہمارے مسلمان بھائی روزی کا رونا روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم پریشان حال ہیں، روزی کے مسائل ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں، کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ روزی میں برکت نظر نہیں آتی، تو انہیں چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کریں کہ وہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں۔ کیا وہ نماز ایسی تو نہیں پڑھتے کہ وہ نماز ان کے منہ پہ ماری جاتی ہے؟ کیونکہ نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے نا، جو قرآن و حدیث میں آیا، جو شریعت میں ہے، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے تبھی نماز کہلائے گی۔ کہ افسوس کہ ہم نے دنیا کا تو بے شمار علم سیکھا، دنیاوی کام تو بے شمار کیے، جس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں دنیا کے، اس کے سیکھنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے، مگر جو کہ ہم پر فرض ہے نماز، وہ ہم نہیں سیکھتے۔ تلاوت قرآن جو کہ مسلمان کو کرنی چاہیے، مسلمان کو یہ تلاوت کرنا نہیں آتی، اکثر بے شمار کو یہ تلاوت کرنا نہیں آتی، قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن پاک جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، اس کے مطابق درست مخارج کے ساتھ اسے پڑھنا پڑے گا، اور جتنی قرات نماز میں فرض ہے اتنی قرات سیکھنا فرض ہے، کہ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نماز کے فرائض مسائل اگر نہیں سیکھیں تو گناہگار ہوں گے، نماز کے واجبات مسائل اگر نہیں سیکھیں تو گناہگار ہیں۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کے درست مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ درست مسائل سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا یہ کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، ان کی برکت سے آج ایک مدنی ماحول ہے، دعوت اسلامی کے لے لہاتا کھیت ہے، یہ ایک باغ ہے۔ اگر کوئی اپنی نماز سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، جی ہاں، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارے کہ اسی میں اس کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں. اتباع، اطاعت تو وہ کہ جو فرمایا گیا اس پر عمل کرنا، اور اتباع رسول اللہ کی اتباعت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع یہ ہے کہ جو کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ان جیسے کام کرنا، یہ اتباع ہے. تو اپنی زندگی اطاعت رسول اور اتباع میں گزارنے ہی میں بھلائی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق گزارنی ہے. تو اگر کوئی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت، اس کے حبیب کی اطاعت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنا چاہتا ہے تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے نماز بھی سیکھ لے گا، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لے گا، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا بھی سیکھ لے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنا بھی سیکھ لے گا. چونکہ جب یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوگا تب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے اپنی زندگی کس فرمان پر گزارنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام کیے ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے، جو میرے لیے سنت ہیں، جو میرے لیے مستحب ہیں. ظاہر جب صحبت میں رہے گا تبھی حاصل کرے گا نا، ویسے کیسے پتہ چلے گا. اور الصحبت مؤثرہ حدیث پاک میں کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو تو صحبت اثر ضرور رکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اچھی رکھیں، اچھوں کی صحبت میں آئیں، نیکوکار کی صحبت میں آئیں، تاکہ ہمارا جی نیکیوں کی طرف راغب ہو، ہمارا دل نیکیوں کی طرف راغب ہو، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو، ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو. تو الحمدللہ عز و جل آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے. اور دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا انعقاد ہوتا ہے، یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ فرائض علوم بھی حاصل ہوں گے، نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے، نماز کا عملی پریکٹیکل بھی سکھایا جائے گا، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جائے گا، اور دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائی جائیں گی، اور دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حب جاہ سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.